126 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور لوگوں، کیا نہ آگاہ کروں میں تم کو ایسی بات پر کہ اگر تم وہ کرو تو آپس میں محبت ہوگی؟ سنو، وہ یہ ہے کہ آپس میں بہت سلام کیا کرو۔ 127 مقدام بن معاذی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 128 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دوسرا شخص پاس سے گزرا تو بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس گزرنے والے شخص سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جا اس کو اطلاع کر دے۔ وہ گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھ سے بھی محبت کرے۔ 129 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ جنگی قیدی پکڑ کر آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی اور ادھر ادھر بھاگی پھرتی تھی، اور جب کوئی بچہ اس کو ملتا تو وہ اس کو اپنے گلے سے لگاتی اور اس کو اپنا دودھ پلاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت جو دوسروں کے بچوں کو گلے سے چمٹائے پھرتی ہے، کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے پر اتنی رحیم نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحیم ہے۔ 130 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی لقمہ بھی کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جب پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ 131 عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کو گمراہ سمجھتا تھا اور بت پرستی کو برا جانتا تھا کہ میں نے سنا کہ مکے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگوں کو نئی نئی باتیں سناتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور مکہ میں گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ پر زیادتیاں کر رہی ہے۔ میں مخفی طور پر حضرت کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا، کیا تعلیم دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تعلیم دے کر بھیجا ہے کہ لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں۔ میں نے کہا، اس وقت آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غلام اور ایک آزاد۔ ان میں آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میری اور لوگوں کی حالت کا مشاہدہ نہیں کرتا، تو اپنے وطن میں جا، پھر جب تو سنے کہ میرا سلسلہ ترقی کر گیا تو پھر میرے پاس آئیو۔ اس پر میں اپنے وطن چلا گیا۔
پھر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور میں اپنے وطن ہی میں رہا، مگر آنے جانے والوں سے ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات دریافت کرتا رہتا تھا۔ آخر کچھ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہمارے وطن میں آئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر وہ آپ کو قتل نہ کر سکے، اور آپ مدینہ میں آ گئے، اور لوگوں کا خیال بڑی سرعت سے آپ کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے دنوں میں جو کچھ دین کے احکام نازل ہوئے ہیں ان سے مجھے مطلع فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے مسائل سکھائے۔ 133 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط پڑھا کہ میں نے کبھی ایسا نہ سنا تھا۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگو، تم کو اگر وہ باتیں معلوم ہو جو مجھے معلوم ہیں تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے کپڑے سے ڈھانپ لیے اور سب اونچی آواز سے رونے لگے۔ 134 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو مرتے وقت اللہ تعالی سے بالخصوص حسن ظن رکھنا چاہیے۔ 135 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسی کہ ہانڈی کے جوش کھانے کی آواز۔ 136 ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے اور ہم آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد جو فتوحات اور مال کی کثرت ہوگی اس کے فتنوں سے تمہارے متعلق ڈرتا رہتا ہوں۔ 137 ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو مزے میں میٹھی اور نظر آنے میں خوب سرسبز ہے، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زمین میں حکومت دینے والا ہے، وہ دیکھے گا تم کیا کیا کارروائیاں کرتے ہو، پس لوگوں بچے رہنا دنیا سے اور بچے رہنا عورتوں سے۔ 138 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، نہیں ہے مزے کی زندگی مگر آخرت کی زندگی۔ 139 مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، نہیں ہے دنیا بمقابلہ آخرت کے مگر جیسا کوئی شخص ایک سمندر میں انگلی ڈبو کر ایک قطرہ نکال لائے۔ 140 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد تھے کہ آپ ایک کنکٹے مرے ہوئے بکرے کے بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا کوئی ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو مفت بھی نہیں لے سکتے، اب تو یہ مرا ہوا ہے، جب زندہ تھا تب بھی عیبدار ہونے کی وجہ سے 1 درہم کے عوض میں مہنگا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ مردار تمہاری نظروں میں اتنا حقیر نہیں جتنی حقیر یہ دنیا اللہ کی نظروں میں ہے۔ 141 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا۔ سامنے سے احد کی پہاڑی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پہاڑی کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے تو میرے دل کی خواہش یہی ہے کہ میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دوں کہ 3 دن بھی میرے گھر میں سونا نہ رہے، ہاں اگر رہے بھی تو قرض ادا کرنے کے لیے۔ 142 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم درجہ والوں کی حالت کا مشاہدہ کیا کرو اور اپنے سے بڑے مرتبہ والوں کی حالت زیادہ مت دیکھو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو انعامات تم پر اللہ کے ہیں ان کی قدر نہ کر سکو گے۔